बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं महमूद असगर चौधरी। नाजरीन, कोरोना वायरस के हवाले से और उसकी दवा के हवाले से आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। साइंसदानों ने दावा किया है कि कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ उन्होंने एक मौसर वैक्सीन ईजाद कर ली है, तैयार कर ली है, और उनका ख्याल है कि इसके जो उन्होंने एक्सपीरियंस की हैं उसके मुताबिक अगर ये वैक्सीन किसी फ़र्द को लगा दी जाएगी तो 90% तक चांसेस हैं कि उसको कोरोना से बचाया जा सकता है, उसको कोरोना नहीं होगा। आज की दुनिया की ये सबसे बिग न्यूज़ है, क्योंकि साइंसदान आज के दिन को इंसानियत के हवाले से और साइंस के हवाले से एक बहुत अहम दिन गर्दान रहे हैं। इस वैक्सीन को तजर्बाती तौर पर दुनिया में तकरीबन 43,500 लोगों को लगाकर चेक भी कर लिया गया है, और इसके बारे में ये भी पता लगा लिया गया है कि इस वैक्सीन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स सामने नहीं आए हैं। ये वैक्सीन अमेरिकन कंपनी फाइज़र और जर्मनी की कंपनी बायोटेक के बाहमी इश्तराक से तैयार हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त तकरीबन 10 से 12 दुनिया में कंपनियां हैं जो वैक्सीन जल्दी से जल्दी तैयार करने की दौड़ में शामिल हैं, लेकिन आपको पता है कि वैक्सीन ईजाद तैयार करना इतना बड़ा मसला नहीं होता, बल्कि उसके कुछ फेजेस होते हैं। उन फेजेस को चेक करके तो बाद में जब हतमी नतीजा आता है तो फिर ही कहा जा सकता है कि ये वैक्सीन मुअस्सर है या नहीं है। तो पहले फेज़ में कोई भी वैक्सीन जो ईजाद की जाती है, तैयार की जाती है, वो जानवरों के ऊपर इस्तेमाल की जाती है या फिर महदूद से इंसानों की तादाद जो कि रज़ाकाराना तौर पर अपने आप को पेश करते हैं उन पर उसको चेक किया जाता है। उसके बाद ये दूसरे फेज़ में जब एंटर होते हैं तो ये तकरीबन 100 के करीब इंसानों को इसमें चेक किया जाता है, जिनकी तादाद सैकड़ों में होती है। तीसरा फेज़ वो होता है जिसमें कई हज़ार लोगों को वो वैक्सीन लगा के चेक की जाती है। वैक्सीन का मसला सिर्फ ये नहीं होता कि क्या ये उस बीमारी के ख़िलाफ़ मददगार साबित होगी या नहीं। वैक्सीन का एक दूसरा मसला होता है कि उसको इस तरह भी चेक किया जाता है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं होंगे। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान तैयार की जाने वाली वैक्सीन के बारे में बहुत सी खबरें हैं कि बहुत से फ़ौजियों को जब ये लगाई गई तो वो उसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी मौत का शिकार हो गए थे। इसलिए बहुत से लोग इब्तदाई तौर में ऐसी वैक्सीन का लगवाना जो है वो ख़तरनाक समझते हैं। साइंस के स्टूडेंट समझते हैं कि वैक्सीन दरअसल उसी जरासीम के जो फैमिली वायरस होते हैं उनको आपके जिस्म में एंटर किया जाता है और आपकी क़ुव्वत मदाफ़त को में इजाफ़ा किया जाता है, ताकि जब वो बीमारी के वायरस आए या उससे उनके ख़िलाफ़ लड़ने की जो है उस बॉडी में हिम्मत पैदा हो। इसी तरह के असूल के तहत ये वैक्सीन भी, इन कंपनियों का भी यही ख्याल है कि ये वैक्सीन जो है वो पहले तो उनका ख्याल था कि शायद एंटीबॉडीज़ तैयार करवाएगी और क़ुव्वत मदाफ़त को इजाफ़ा करेगी, लेकिन अब उनका कहना है कि तजर्बाती मरहले में इस वायरस को आपके जिस्म में दाखिल किया जाता है तो तब जो है वो अगर आप ये वायरस होता है तो वो इसके ख़िलाफ़ लड़ाई कर सकता है। यह वैक्सीन दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के लोगों पर आजमाई गई है, जिसमें अमेरिका, जर्मनी, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका और तुर्की के लोगों पर इसको आजमाया गया है। इन कंपनीज का कहना है कि यह वैक्सीन अगर किसी शख्स को 3 हफ्ते के वक्फे से लगा दी जाएगी, यानी इसकी 2 डोजेज़ होंगी, पहले लगाई जाएगी फिर इसके बाद दूसरी डोज लगाने के बाद ये 90% तक ख्याल किया जाएगा कि उस बंदे को दोबारा जो है वो महफूज हो जाएगा, ये वायरस उस पर हमला आवर नहीं होगा। इस कंपनीज का कहना है कि अगर उनको अप्रूवल मिल जाती है तो वो इस काबिल हैं कि इस साल दिसंबर से पहले वो 5 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन लगा सकते हैं, और 2021 का टारगेट वो बता रहे हैं कि तकरीबन 1 अरब और 30 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन लगा सकेगी। लेकिन अभी बहुत सी संग मील हैं जो हासिल करने वाली हैं।
سائنسدان اور ڈاکٹرز تو اس آج کے دن کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں اور اس سلسلے میں ایک سنگ میل کی حیثیت دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ویکسین بڑی زبردست ثابت ہوگی. لیکن دوسری جانب ابھی تھوڑی دیر پہلے برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن بھی ایک سائنٹسٹ کے ساتھ پریس کانفرنس میں آئے اور انہوں نے عوام کو بتایا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سنگ میل ہے، لیکن بڑی سختی سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک پہلی ہرڈل تھی جو دور ہوئی ہے. انہوں نے مثال بھی دی کہ یہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ گول چیز کو گول کیسے کرنا ہے، لیکن اس کو گول نہ سمجھ لیا جائے کیونکہ ابھی بہت سے ایسے سوالات ہیں جن کا جواب درکار ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ لوگ اس پر جشن منانا شروع کر دیں اور لاک ڈاؤن اور دیگر جو قوانین ہیں ان کو توڑنا شروع کر دیں. ان کا کہنا تھا کہ آج بھی تقریباً 20 سے 21 ہزار لوگوں کی تعداد آئی ہے جو کرونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی وائرس جو ہے ویکسین جو ہے وہ لگانے میں ٹائم لگتا ہے اور اس طرح بیماری کو روکنے میں بھی ٹائم لگتا ہے. تو ایک جانب سے انہوں نے عوام کو ایک بڑی خوشخبری بھی سنائی ہے، لیکن دوسری جانب سے عوام کو یہ بھی کہا ہے کہ وہ اس طرح کی خبر سن کر یہ نہ سمجھے کہ اب کوئی مسئلہ نہیں رہ گیا. ابھی آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ اس کو لگانے میں بھی بہت ٹائم درکار ہوگا. بہت سے کویسچن ہیں جو ابھی جن کا جواب ابھی باقی ہے. جیسے لوگوں نے کویسچن کیا ہے کہ اس ویکسین کا اثر کتنی دیر تک رہے گا. آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے جو ویکسینز ہیں جیسے فلو ویکسین لگتی ہے آپ کو یا دیگر ویکسینز ہیں، ساری ویکسین ایسی نہیں ہوتی جو آپ کو تمام عمر کے لیے لگ جائے. جیسے چکن پاکس یا ٹی بی کی ویکسین ہے وہ ایک دفعہ ہی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ فلو کی جو ویکسین ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ بندوں کو ہر سال لگوانا پڑتی ہے. تو اس کا جواب بھی بہرحال ابھی ان کے پاس سائنسدانوں کے پاس نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت جلدی اس حوالے سے حکمت عملی تیار کر لیں گے اور اس پر بھی مزید تفصیل بتا دیں گے. جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ ویکسین اکیلی یہ ان کو کامیابی ملی ہے کیونکہ انہوں نے تینوں فیزز جو ہیں وہ مکمل کر لی ہیں، لیکن دنیا میں اور بھی بہت سے ممالک ہیں جو ویکسین پر کام کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان بھی اس دوڑ میں شامل ہے. چائنا کی ایک کمپنی کینسائنو بایو نے بیجنگ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے اشتراک سے ایک ویکسین تیار کی تھی جس پر وہ 2 فیزز کمپلیٹ کر چکے ہیں چائنا میں، اور اب پاکستان میں تیسرے فیز کے لیے لوگ رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. تو پاکستان میں بھی اس پر کام ہو رہا ہے اور وہ بھی تیسرے فیز جو ہے، لیکن اس کا جو ہے وہ شاید 1% چانسز تھے کہ لوگوں کے وہ قوت مدافعت کے والے سے اس کے سائیڈ افیکٹس بھی آئے تھے. تو جب تک اس میں بھی اگر کلیئرٹی ہو گئی کہ سائیڈ افیکٹس ختم ہو گئے تو اس پر جو ہے مزید کام ہو سکتا ہے. ویکسین کی ایجاد دنیا بھر کے لیے ایک بڑی ہی خوشی کی خبر ہے، ایک امید کا چراغ ہے، ایک روشنی کی کرن ہے. لیکن دوسری جانب بطور تارکین وطن ہمارے لیے یہ خبر بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس جو جرمنی کی کمپنی ہے اس کے جو فاؤنڈر ہیں اور جو اس ویکسین میں جن کا مین کردار ہے ڈاکٹر اوگر شاہین، وہ ایک امیگرینٹ کے بیٹے ہیں. وہ خود بھی ایک امیگرینٹ ہیں، تارکین وطن سے ان کا تعلق ہے، اور ان کی بیوی جو تورجی ہیں ان کا تعلق بھی تارکین وطن فیملی سے ہے. دونوں اپنے والدین کے ساتھ جرمنی منتقل ہوئے تھے، اور جو ڈاکٹر اوگر شاہین ہیں ان کی زندگی بڑی سمپل تھی. وہ جرمنی کی فورڈ کار بنانے والی ایک کمپنی میں بطور ملازم کام کرتے رہے. بڑی سادہ سی زندگی تھی، لیکن بچپن سے ہی انہیں میڈیسن کی تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا. جب انہوں نے میڈیسن کی تعلیم حاصل کی تو پھر ان کی ملاقات تورجی سے ہوئی جو کہ ڈاکٹر ہیں، جو ڈاکٹر کی بیٹی ہیں، اور ان دونوں کی شادی ہوئی. لیکن ان کو اپنے اتنا جنون تھا یہ سائنس سے اور میڈیسن سے اور ڈاکٹری سے کہ روٹرز کے مطابق جس دن ان کی شادی ہوئی اس دن بھی وہ دونوں لیبارٹری گئے ہوئے تھے، اور اس کے بعد وہ شادی میں انہوں نے شرکت کی. تو یہ ان کا جو جنون تھا پھر ان کو اس سمت میں لے کر آیا. وہ کینسر کے خلاف جو دفاعی نظام ہے اس کو بہتر کرنے کے معاملے میں ریسرچ کر رہے تھے. پھر ان کو دنیا بھر کی کمپنیوں سے آفر ہوئی، اور اب یہ کہا جا رہا ہے، اخبارات یہ خبر دے رہے ہیں کہ ایک چھوٹی سی فیکٹری سے کام شروع کرنے والا اوگر شاہین اور اس کی بیوی ارب پتی بن چکے ہیں، اور ان کے جو شیئرز ہیں وہ امریکن
شیئر مارکیٹ ناسدق میں جو ہے وہ ارب پتیوں کی لسٹ میں اب آ چکے ہیں، اور اب یہ انہوں نے دنیا کو ایک جو نیا کام دیا ہے وہ نہ صرف دنیا بھر کی انسانی جانوں کو بچانے کے کام آئے گا، بلکہ بطور امیگرینٹس یہ ان ممالک کو، جرمنی، فرانس، اٹلی، برطانیہ، امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، سب کو یہ بتائے گا کہ جو اوورسیز ہیں، جو امیگرینٹس آپ کے ممالک میں آتے ہیں، وہ ہمیشہ آپ کی جابز چوری کرنے نہیں آتے، بلکہ کبھی کبھی آپ کی زندگیاں بچانے بھی آتے ہیں۔ اور دوسری جانب جو امیگرینٹس کے بچے ہیں، جو ہمارے بچے ہیں، ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا پیغام ہے، اور دوسری جانب ہمارے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے اوورسیز کے لیے کہ اگر ہم ان ممالک میں آتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایجوکیشن، تعلیم حاصل کریں۔ علم، روشنی وہ کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ آپ اگر تمام انہی سہولیات کو بروئے کار لائیں تو نہ صرف اپنے لیے بلکہ پوری دنیا کی انسانیت کے لیے آپ فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔